فديتك سيدي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سو آگے بڑھتے گئے. ہوا ہے دوستوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے چاہے بنیادی باتیں ہم نے دیکھ لی. یہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابھی ان کا انتقال ہو چکا تھا. ان کے انتقال سے کئی سال پہلے جب ہاجر علیہ السلام کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور لے جا کر وادی غیر ذی زرع مکے کے علاقے میں چھوڑ دو, تو اس علاقے میں لے کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو لے کر آئے. اور جب انہیں چھوڑ دیا وہاں پر کئی بار آیا جایا کرتے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے دوسرے علاقوں میں, اور ان سے ملنے آیا جایا کرتے تھے. جب آیا جایا کرتے تھے کچھ دن یہاں رکتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب اللہ عز و جل نے دونوں کو حکم دیا کہ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی جائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دونوں کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر وہاں پر کرتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت ہی کا حصہ تھا کہ لوگ جو سو حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اللہ کی قسم کھاتے تھے, خطوط لکھنے سے پہلے بسمک اللہم لکھتے تھے, اور اللہ کے نام سے جو سو اپنے جو سو رشتوں کو نبھا دیتے, مہر دے کر نکاح کیا کرتے تھے. سب کچھ جو اسماعیل علیہ السلام کی شریعت تھی وہ اب تک فالو ہوتے چلی جا رہی تھی. لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد وقت آگے بڑھتا چلا گیا, لوگوں میں عام بات ہوتی گئی کہ لوگ دھیرے دھیرے دین بلاتے چلے گئے. عمرہ باقی تھا, طواف باقی تھا, حج باقی تھا, لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر شرک آ گیا تھا, بت پرستی آ گئی تھی, عورتوں کو زندہ دفن کرنا آ گیا تھا, بچیوں کو زندہ دفن کرنا آ گیا تھا, عورتوں کو خریدنا بیچنا آ گیا تھا, پروسٹیٹیوشن عام ہو چکا تھا, زنا عام ہو چکا تھا, لڑائی جو سو عام ہو چکی تھی. بات پہ قبیلے سالوں سال تک اپنی جنگوں کا آغاز رکھتے تھے. اس طریقے سے انتہائی ان کے اندر بدتمیزیاں, جہالت آ چکی تھی. یہودیوں کے رسم و رواج ان کے اندر آ گئے تھے, عیسائیوں کے رسم و رواج ان کے اندر آ گئے تھے, شرک ان کے اندر آ گیا تھا. یہ حالات ایسے تھے دنیا میں عرب کے علاقے کے علاوہ جو ہندوستان کا علاقہ تھا, فلسطین کا علاقہ تھا, ایران کا علاقہ تھا, بڑی بڑی حکومتیں ان علاقوں میں ہوا کرتی تھی. دنیا کے سارا ماحول نیست و نابود ہو چکا تھا. دنیا کے اندر شرک, بت پرستی, انتہائی بے-حیائی ہر جگہ عروج پر تھی. لیکن دنیا کے جتنے علاقے اس زمانے میں تھے سب بربادی کے دہانے پر تھے, سب جو سو خرافات میں تھے. لیکن عرب کا جو علاقہ تھا یہ بھی خرافات میں تھا, لیکن دوسروں سے ذرا کم درجے پر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اسی علاقے میں ہو رہی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بچپن میں دیکھتے تھے کہ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں, عمرہ کرنے آتے ہیں, طواف کرنے آتے ہیں. قبیلوں میں دوسرے علاقوں میں بڑی بڑی بادشاہ تھی, یوتھوپین ڈائنیسٹی تھی, رومن امپائر تھا, بڑی بڑی یورپین ڈائنیسٹی تھی, بڑی بڑی بادشاہیں چلتی تھی. یہاں تک کہ ہندوستان کے ساحلی علاقے, افغانستان, اسپین وغیرہ سب ایک ایک بادشاہ کے پاس ہوتے تھے, بڑا بڑا زمینی رقبہ تھا. لیکن عرب کا یہ جو علاقہ تھا یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں تھی, یہاں پر ٹکڑوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے, قبیلوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے. یمن کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, مصر کا علاقہ, مکے کا علاقہ, مدینے کا علاقہ, ملک شام کا علاقہ, یہ علاقوں میں بادشاہ نہیں تھی کسی کی, لیکن قبیلے میں لوگ بٹے ہوئے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے یہ قبیلے کے سردار کی بولی چلا کرتی تھی. ایک قبیلے میں 1000 آدمی ہے تو اس کا زیادہ پاور ہوتا تھا, دوسرے قبیلے میں 10,000 آدمی ہے تو اس کا زیادہ پاور ہوتا تھا. اور جو اصول چلتا اس زمانے میں الناس علی دین ملوکہم, کہ بادشاہ اور قبیلے کے سردار کی بات لوگوں مانگا کرتے تھے. اگر قبیلے کا سردار بول دیتا تھا کہ اسے مار دو, اسے مار دیا جاتا. اگر قبیلے کا سردار کہہ دیتا کہ اپنے مذہب کو بدل لو تو لوگ مذہب کو بدل لیتے تھے. اگر قبیلے کا سردار کہتا یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کر گزرتے تھے. تو قبیلے کے سرداروں کی اتنی بڑی حلیمت تھی اس عرب کے علاقے میں. بادشاہت یہاں پر نہیں تھی, کنگڈم یہاں پر نہیں تھا, لیکن جتنا بڑا قبیلہ اتنا زوردار وہ تھا. اس طرح عرب کے علاقے میں, مکے میں جہاں اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ بڑھا, یہاں پر بڑا قبیلہ قریش کا تھا. قریش میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, بنو مطلب قریش کا ایسا تھا, بنو ہاشم قریش کا ایسا تھا, اس طرح کئی اور قبیلے تھے, بنو بکر تھے, بنو خزاع تھے. یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے سارے کے سارے ایک امبریلا قریش کے اندر آتے تھے. مین قبیلہ ان کا قریش تھا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. اب یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو ہاشم تھا, بنو مطلب تھا. ان کی عزت سارے عرب کے علاقوں میں اس وجہ سے تھی کیونکہ یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. عرب کے سارے قبیلے والے جب حج عمرہ کے لیے آتے تھے, اور جو حج اور عمرہ کرتے تھے عرب کے لوگ, وہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعتی طریقے پہ کرتے تھے. جب وہ حج عمرہ کے لیے یہاں پر
پر مکہ میں جمع ہو کر آ جاتے تھے، بنو ہاشم کی عزت تھی، بنو مطلب کی عزت تھی، کیونکہ یہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، لوگ جو ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہی عزت کی وجہ سے حج کے دن ہونے کے بعد پلٹ کر جب دوسرے ملکوں میں کاروبار کرنے جاتے تھے، فری انٹری ان کے پاس تھی، عزت و احترام کے ساتھ ان کو آزادی سے دیا کرتے تھے. گرما کے دن میں ملک شام کی طرف جاتے تھے، سردی کے دنوں میں جو سو یمن کی طرف جاتے تھے، وہاں کا سامان لے کے ادھر بیچتے تھے، وہاں کا سامان لے کے ادھر بیچتے تھے. ایران دوسرے علاقوں میں کارپیٹ کا بنانا، کاریگری کرنا سب تھی، لیکن عرب کے لوگوں میں کھیتی باڑی کی دلچسپی نہیں تھی، کاریگری کی دلچسپی نہیں تھی. یہ لوگ ٹریڈرز تھے، تاجرین تھے، ان کا کام تھا سامان جو مکے میں ملتا دوسرے جگہ بیچنا، دوسرے جگہ سے جو سامان ملتا دوسرے ملکوں پہ لا کر بیچنا. عرب کے لوگوں کی خاصیت ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کاروباروں میں ان میں سب سے مشہور اگر نکلے عربوں میں تو یمن کے لوگ نکلے. یہ لوگ یہاں تک کہ یمنی جو رہتے تھے قبیلے والے، مکہ مدینہ کے علاوہ ہندوستان کے علاقے تک آ کے جو سو تجارتی کاما کرتے تھے. یہی یمنی قبیلے والے جب بعد میں اسلام کو قبول کیے، ان کی تجارتی جو روٹ ہے، آج چائنا جس کو سلک روٹ کہتا ہے، جس روٹ سے دنیا بھر کے اندر چائنا جو سو بیچ رہا، یہ سلک روٹ سب سے پہلے ایجاد کرنے والے عرب کے لوگ ہیں. یہ یمنی لوگ ہیں، یہ عرب کے قبیلے والے ہیں جو دور دراز میں کہتے تھے یہاں سے ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر. آپ دیکھیں گے آج عرب میں گھاوا مشہور ہے، یہ گھاوا نہیں اصل کافی کے بیج ہے. دنیا میں کافی اگر پہنچانے والے کوئی لوگ ہیں تو عرب کے لوگ ہیں. دنیا میں لیمبو پہنچانے والے کوئی لوگ ہیں تو عرب کے لوگ ہیں. جہاں جہاں تجارتوں کو جاتے تھے وہاں کا سامان ملک کے اندر پھیلا دیتے تھے. آج بھی عرب کے اندر دیکھیے آپ، گھاوے کی اہمیت ہے، گھاوا کافی کے بینوں سے مستا، پوری دنیا میں کافی پھیلانے والے عرب کے لوگ ہیں. ان